السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مئی کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطے ہوئے ہیں، جن میں دونوں ممالک نے باہمی تعلقات کی بہتری کے لیے معاشی تعاون اور بہتر روابط پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ان ملاقاتوں کے ساتھ ہی پاکستان میں سول اور فوجی قیادت کا اہم اجلاس ISI ہیڈ کوارٹر میں ہوا، جس میں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تینوں سروسز چیفز اور کابینہ کے اہم ارکان بھی شریک تھے۔ اس سے قبل امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا آرمی چیف جنرل باجوہ اور امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا شاہ محمود قریشی اور آرمی چیف سے رابطہ ہوا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے تناظر میں پاکستان سے یہ ملاقاتیں بہت اہم ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے امریکہ کو پاکستانی بیسز دینے کے معاملے کی تردید کی، تاہم زمینی اور فضائی راستہ دینے کی اجازت کو تسلیم کیا ہے۔ ادھر خبروں کے مطابق پاکستانی اور امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیروں معید یوسف اور ان کے ہم منصب جیک سلیون نے اتوار کے روز جنیوا میں ملاقات کی ہے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بات چیت مثبت رہی اور انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر عملی تعاون بڑھانے کا عہد کیا۔ افغانستان کے ساتھ مصروف ترین طورخم سمیت دیگر گزرگاہوں کی دوطرفہ آمد و رفت کے لیے بندش سے نہ صرف دونوں ممالک کے تجارتی، کاروباری اور دیگر معاشی سرگرمیوں سے وابستہ لوگ بلکہ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء اور طالبات بھی پریشان ہیں۔ پچھلے 5 مئی کو حکومت پاکستان نے کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن کے نفاذ کا فیصلہ کرتے وقت افغانستان کے ساتھ تمام سرحدی گزرگاہوں کو بھی دوطرفہ آمد و رفت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا تھا، جو ابھی تک برقرار ہے۔ عید الفطر کی چھٹیوں کے خاتمے پر پاکستانی حکام نے پاکستان سے افغانستان جانے والے شہریوں اور افغان باشندوں کو جانے کی اجازت دی تھی، مگر افغانستان سے آنے والے افغان باشندوں کو اجازت نہ دینے کے رد عمل میں افغان حکام نے پاکستانی باشندوں کو افغانستان داخلے سے منع کر دیا ہے، جس سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے کہا ہے کہ اگرچہ مرحلہ وار اور باہمی تعاون سے فوجی انخلا جاری ہے، لیکن ان کی تنظیم افغانستان کے ساتھ شراکت برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار منگل کو استونیا کی وزیر اعظم کایا کلاس سے ملاقات میں کیا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان سے افواج کے انخلا پر تبادلہ خیال کیا، جو ان دنوں جاری ہے۔ اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ ہم افغان عوام کی مدد اور امن کوششوں میں کردار جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور رقوم کی فراہمی بھی برقرار رکھی جائے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق چیف جنرل جوزف واٹل نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں امریکہ اور بین الاقوامی برادری کے بے انتہا دباؤ کے باوجود طالبان کسی سیاسی مصالحت میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ جنرل جوزف واٹل نے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان اپنے مقاصد فوجی ذرائع سے پورے کرنا چاہتے ہیں اور فی الوقت وہ ایسا کرتے رہیں گے۔ پاکستان کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جنرل واٹل نے امید ظاہر کی کہ پاکستان ایک زیادہ مددگار اور تعاون کا کردار ادا کرے گا اور آگے جا کر پاکستان کے لیے اہم ہوگا کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، طالبان قیادت کی سہولت بند کرنے میں مدد دے، طالبان قیادت کو گرفتار کرے اور ان پر دباؤ ڈالے کہ وہ افغانستان پر حملوں کے لیے پاکستان میں محفوظ ٹھکانے استعمال نہ کریں۔ امریکہ کے سابق چوٹی کے کمانڈر جنرل ڈیوڈ پیٹریس نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجی انخلا کے فیصلے پر پچھتانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہاں ان کے بقول ایک بار پھر خانہ جنگی لوٹ سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو دیے گئے انٹرویو میں سابق امریکی جنرل نے کہا کہ امریکہ کے خصوصی مندوب برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد کی بہترین سفارتی کوششوں اور دیگر متعدد اقدامات کے باوجود
افغانستان میں انتہا پسندی بڑھنے کے خدشات موجود ہیں۔ جنرل ڈیوڈ ایچ پیٹریاس ماضی میں افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج کی کمان سنبھال چکے ہیں اور امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں۔ آسٹریلیا نے کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور افغان محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے سے آگاہ ہے۔ محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ افغان حکومت آسٹریلوی حکومت کے فیصلے سے باخبر ہے اور اس کا احترام کرتی ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت افغان حکومت افغانستان میں موجود غیر ملکی سفارتی دفاتر کو تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ آسٹریلیا نے اعلان کیا تھا کہ وہ افغانستان میں عدم تحفظ اور حملے بڑھنے کی وجہ سے کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کر رہا ہے۔ آسٹریلیا افغانستان میں نیٹو کے لیے بڑے فوجی دستے فراہم کرنے والے ملکوں میں سے ایک تھا۔ آسٹریلوی دستے جنوبی افغانستان کے صوبے اورزگان میں تعینات تھے اور پہلے ہی واپس جا چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے آج منگل کے روز یروشلم میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ وہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان گزشتہ ہفتے کی فائر بندی کو پائیدار بنانے کی کوششوں کے حصے کے طور پر مشرق وسطیٰ کا دورہ کر رہے ہیں۔ بلنکن آج فلسطینی صدر محمود عباس اور وزیر اعظم محمد شتیہ سے رام اللہ میں ملاقات کے بعد اس امداد کے بارے میں اعلان کریں گے جو غزہ میں جنگ سے ہوئے نقصان کے بعد تعمیر نو کے لیے دی جائے گی۔ نیتن یاہو نے امریکی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ یقینی بنایا جائے کہ امداد حماس کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے۔ اعلیٰ ترین امریکی سفارتکار کی حیثیت سے یہ بلنکن کا اس خطے کا پہلا دورہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ بلنکن اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہمارے فولادی عزم سے متعلق اسرائیلی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے، تعلقات کی تجدید کے لیے ہماری انتظامیہ کی کوششیں جاری رکھیں گے اور برسوں نظر انداز کیے جانے کے بعد فلسطینی عوام اور رہنماؤں کے لیے حمایت کا اظہار کریں گے۔ بلنکن کے دورے میں مصر بھی شامل ہوگا جس نے اسرائیل اور حماس کی جنگ بندی میں مصالحت کار کا کردار ادا کیا۔ قاہرہ میں وہ صدر عبدالفتاح السیسی اور وزیر خارجہ سامح شکری سے ملیں گے۔ اس کے بعد وہ عمان کا رخ کریں گے جہاں ان کی اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایمن صفدی سے ملاقاتیں طے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے باوجود گزشتہ ہفتے کے اختتام پر یورپ بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے گئے ہیں۔ ان مظاہروں کی وجہ مشرق وسطیٰ میں تشدد بنا جس نے یورپی یونین کی رکن ریاستوں کو تقسیم کیا ہے اور ان میں سے کچھ کو خوف ہے کہ اس کے تشدد کے نتیجے میں ان کے اپنے ملک میں بدامنی ہو سکتی ہے۔ پیرس اور دوسرے فرانسیسی شہروں میں ہفتے کو نکالی گئی ریلیوں میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ فلسطینیوں کے حق میں ایسے ہی مظاہرے دوسرے یورپی دارالحکومتوں میں بھی ہوئے ہیں۔ افریقی ملک مالی میں فوجی حکام نے عبوری حکومت کے صدر، وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو حراست میں لے لیا ہے۔ پیر کو اس اقدام سے اس سیاسی افراتفری میں اضافہ ہوا ہے جو چند ماہ پہلے فوج کی جانب سے سابق حکومت کا تختہ الٹے جانے سے پیدا ہو گئی تھی۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق صدر با انڈا، وزیر اعظم موکٹر اووا نے اور وزیر دفاع سلیمان ڈوکرے کو دارالحکومت باماکو سے باہر کا کاٹی کے فوجی اڈے پر منتقل کیا ہے۔ سفارتی اور حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سے چند گھنٹے پہلے حکومت نے 2 فوجی افسروں کو برطرف کیا تھا۔ گزشتہ سال اگست میں فوج نے صدر ابراہیم بوبکر کیٹا کو ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کیا تھا۔ حالیہ اقدام سے ملک میں عدم استحکام بڑھ سکتا ہے جہاں القاعدہ اور داعش سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند گروہ شمالی صحرا کے وسیع علاقے پر قابض ہیں۔ سیاسی عدم استحکام اور فوج کی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے مغربی طاقتوں اور ہمسایہ ملکوں کی ان کوششوں کو نقصان ہوگا جو وہ مالی کی مدد کے لیے کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ کے مالی میں مشن نے حراست میں لیے جانے والوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں حراست میں لینے والوں کو اپنے اقدامات کا جواب دینا ہوگا۔ خطے میں فیصلہ ساز تنظیم ایکواس کا ایک وفد منگل کو مالی کا دورہ کرے گا تاکہ تختہ الٹے جانے سے پیدا ہونے والے مسائل کو طے کرنے میں مدد کر سکے۔
امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں حراست میں لیے گئے افراد کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ میانمار کی سیاسی رہنما آنگ سان سوچی 1 فروری کو فوج کی جانب سے تختہ الٹے جانے کے بعد پیر کو پہلی بار ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوئیں۔ دارالحکومت نیپی تھا میں ان کے وکلاء نے صحافیوں کو بتایا کہ سماعت سے پہلے انہیں مقدمے پر تبادلہ خیال کے لیے سوچی سے آدھے گھنٹہ ملاقات کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 75 سالہ سوچی صحت مند نظر آ رہی تھیں اور انہوں نے میانمار کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وکلاء نے معزول صدر ون میٹ سے بھی مختصر ملاقات کی۔ فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد ملک بحران کا شکار ہوا اور متعدد شہروں میں احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ بعض مقامات پر مسلح نسلی گروہوں اور فوج میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ میانمار میں ہلاکتوں اور گرفتاریوں کا حساب رکھنے والی تنظیم اسسٹنس ایسوسی ایشن آف پولیٹیکل پرزنرز کے مطابق احتجاج کو کچلنے کے لیے حکومت نے 800 سے زیادہ مظاہرین اور راہگیروں کو ہلاک کیا ہے۔ میانمار میں انسانی بحران بھی پیدا ہو رہا ہے۔ میانمار کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی کرسٹن برجیس نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ ملک میں خوراک کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ پیسے کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی فوج کے ریزرو اہلکار نیشنل گارڈز نے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے واپسی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ نیشنل گارڈز تقریباً 5 ماہ سے کیپٹل ہل کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ امریکہ میں جمہوریت کی علامت سمجھی جانے والی کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر رواں برس 6 جنوری کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کے بعد واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈز کو تعینات کیا گیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے سیکیورٹی کے سلسلے میں کیپٹل پولیس اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے پر فوج اور فضائیہ کے ریزرو اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پیر کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ نیشنل گارڈز نے نہ صرف کیپٹل ہل کی حفاظت کی ہے بلکہ انہوں نے قانون سازوں کو کام جاری رکھنے اور لوگوں کو بلا تعطل کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کے تحفظ کا احساس دلایا۔ لائیڈ آسٹن نے کہا کہ نیشنل گارڈز نے جس انداز میں واشنگٹن ڈی سی میں وقت گزارا، ان کے بقول انہوں نے اپنے حلف کے مطابق آئین کی حمایت اور دفاع کا حق ادا کیا۔ پینٹاگون کے پریس سیکریٹری جان کربی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لگ بھگ 1000 اہلکار آئندہ چند روز کے دوران دارالحکومت سے واپس روانہ ہو جائیں گے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان نے مقامی طور پر کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کینسائنو کی تیاری، فارمولیشن اور پیکنگ شروع کر دی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر سلطان کہتے ہیں کہ تیاری کے مراحل قومی ادارے صحت میں شروع کیے گئے ہیں، جہاں اس کے تمام کوالٹی ٹیسٹ پاس کر لیے گئے ہیں۔ طبی ماہرین اس مرحلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اس سے دیگر ویکسین کی تیاری میں بھی مدد ملے گی۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح میں کچھ حد تک کمی آ رہی ہے اور ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2253 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ملک میں 21 مئی سے کورونا کیسز میں بدستور کمی واقع ہو رہی ہے۔ 21 مئی کو یومیہ 4007 کیس رپورٹ ہوئے تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 46,726 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ان ٹیسٹ میں سے 4.82% کے نتائج مثبت آئے، جبکہ منگل کو رپورٹ ہونے والی اموات کی تعداد 92 رہی۔ بھارت میں تقریباً 41 روز کے بعد کورونا کے یومیہ کیسز کی کم ترین تعداد۔ بھارت میں کورونا کے وائرس کے کیسز میں کمی آ رہی ہے اور ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,96,427 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق منگل کو رپورٹ ہونے والے کیسز لگ بھگ 41 روز بعد کم ترین یومیہ کیسز ہیں۔ جاپان میں ٹوکیو اولمپکس کے آغاز سے قبل ویکسینیشن کے عمل میں تیزی کے لیے ملک کے پہلے میس ویکسینیشن سینٹرز کھول دیے گئے ہیں۔ بڑے پیمانے پر ویکسین مراکز کا آغاز ٹوکیو اولمپکس کے منعقد ہونے سے 2 ماہ قبل کیا گیا ہے۔ اولمپکس کے یہ مقابلے گزشتہ برس کورونا وائرس کی وجہ سے ملتوی کر دیے گئے تھے۔ ٹوکیو اور اوساکا میں فوج کی جانب سے چلائے جانے والے مراکز میں روزانہ ہزاروں افراد کو ویکسین لگائی جائے گی۔ جاپان کا دوسرا سب سے بڑا شہر اوساکا ان دنوں کووڈ-19 کی ایک نئی
اور بڑی لہر کی لپیٹ میں ہے، جس سے ہسپتالوں میں دستیاب بستر اور وینٹیلیٹرز کم پڑتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو صحت کا نظام اس بوجھ کو مزید نہیں سہار سکے گا۔ جاپان میں طبی ماہرین نے انتباہ کیا ہے کہ اگر ٹوکیو میں اولمپکس کرائے گئے تو کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔